اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو 15,000 والی نوکری عطا فرما۔ امام صاحب خیر تو ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بد دعا کے لیے نہیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر صاحب بات سن کے جانا۔ جی امام صاحب بتائیں۔ آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ آپ چلیں پھر میں آتا ہوں۔ جی امام صاحب بتائیں اب۔ صدر صاحب کچھ تنخواہ ہی بڑھا دیتے، اب بچے بڑے ہو گئے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ امام صاحب آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے، جو حالات چل رہے ہیں ابھی مسجد کے خرچے پورے ہو جائیں بڑی بات ہے، آپ بار بار تنخواہ بڑھانے کا کہی جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی رہائش آپ کو ہم نے دی ہوئی ہے، بجلی بھی فری دی ہوئی ہے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو تھوڑے بہت خرچے ہیں وہ تنخواہ میں سے پورے کریں نا آپ۔ لیکن صدر صاحب 15,000 سے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو پھر آپ اپنے خرچے کم کریں، تنخواہ ابھی نہیں بڑھ سکتی، معذرت۔ دانش بھائی یار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرے سے پیسے لے رہے اور مسجد کا تھوڑا سا کام کروا دیں، کارپیٹ بھی چینج کروانے ہیں، 4 سال سے یہی بچھے ہوئے ہیں، اور پنکھے بھی لگوانے ہیں، ٹوٹیاں بھی لگوانی ہیں، یہ کب کروائیں گے کام؟ جی صدر صاحب میں کروا دیتا ہوں، معذرت میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اور ایک اور آپ سے بات یہ کرنی تھی، امام صاحب نا کل میرے گھر میں آئے تھے، وہ نا تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے تھے، ان کا کچھ ہو سکتا ہے؟ یار ایک تو میں امام صاحب سے بڑا تنگ ہوں، ہر وقت تنخواہ بڑھا دو تنخواہ بڑھا دو، اب تو ہر بندے کو کہنے لگ گئے ہیں، ان کو کہو اس تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کوئی اور امام دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں صدر صاحب آپ ایسا نہ کریں، میں امام صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں۔ اچھا میں نے دانش بھائی کے ذمہ کام لگا دیا ہے کہ کارپیٹ بھی آج چینج ہو جائیں گے، ٹوٹیاں بھی نہیں لگ جائیں گی، اور پینٹ پھر ہم کل کروا لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے صدر صاحب، لیکن امام صاحب کی تنخواہ بھی کچھ بڑھا دیں، وہ آج کل بڑے پریشان رہتے ہیں۔ جی صدر صاحب آپ تنخواہ بڑھا دیں، ہم ماہانہ اضافی پیسے دے دیا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ بڑھانے کی امام صاحب کی، جو آپ نے اضافی پیسے دینے ہیں اس سے مسجد کے اور بڑے خرچے پورے ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، بلائیں امام صاحب کدھر ہیں؟ امام صاحب نماز کے بعد دعا میں میرے بچے کے لیے بھی خصوصی دعا کر دیجیے گا، اس کی نوکری اچھی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو 15,000 والی نوکری عطا فرما اجمعین، آمین برحمتک۔ امام صاحب خیر تو ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بد دعا کے لیے نہیں۔ جتنی مہنگائی ہے 15,000 سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں صدر صاحب، آپ کو 15,000 نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کم سے کم 25-30 ہزار روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ دانش بھائی ہو کے گیا تم لوگوں کو ملک کے حالات کا نہیں پتا، کتنی مہنگائی ہے، لاکھ روپے میں ہی بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب آپ کے علم میں ہے سب کچھ، میں تو سمجھا تھا آپ انجان ہیں اس چیز سے۔ جب امام صاحب آپ کو کہتے تھے کہ میرا 15,000 میں گزارا نہیں ہوتا تو آپ کہتے تھے جناب 15,000 میں گزارا کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اخراجات ہیں نا تو امام صاحب کے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، جو آپ کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں آج کی اس مہنگائی کے دور میں 25 اور 30 ہزار میں بھی کوئی گھر کا نظام چلتا ہے؟ یار امام صاحب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ خدا کی قسم ہمارے گھروں میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب ہو، یہاں تک کہ بچہ بھی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے امام صاحب پہنچے ہوتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کے کارپیٹ میں نے چینج کروانے ہیں، 4 سال ہو گئے، یار اسی کو دھلوا کر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا۔ مسجد کی ٹوٹیاں بھی چینج کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی کلر وغیرہ کروانے کی حاجت ہے۔ یہ سارا بجٹ امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے میں نہیں آپ استعمال کر سکتے؟ امام صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اتنی سی تنخواہ میں کتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اخراجات ہمارے گھروں کے ہیں وہی اخراجات ایک امام مسجد کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام مسجد کوئی الگ ہی مخلوق ہوتی ہے، ان کے لیے آسمان سے کھانا اترتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام مسجد ہماری طرح ہی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے اور 100 معاملات ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم امام مسجد کو اتنی تنخواہ دیں جتنا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے اور ہمیں فالو کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔